بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ ایمان کی کمی اور دل کی سختی کا نبوی علاج۔ موجودہ دور میں جو ایمان سوز ماحول ہے اور اس کے جو اثرات ہمارے گھروں پر ہیں، گناہوں کی جو آگ ہمارے معاشرے میں بھڑک رہی ہے، اس سے ہمارا گھر گھر اور فرد فرد متاثر ہے۔ اسی وجہ سے ایمان کی عظمت اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ ایسے ماحول میں درج ذیل نبوی دعا دل کی سختی اور اس کی منافقت کو ختم کرنے، گناہوں سے حفاظت اور قرب الہی پانے کے لیے نہایت مجرب ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف اور 3 بار یہ دعا پڑھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ مہمان کو تکیہ دینے پر مغفرت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان کے لیے رکھ دیا اور حضرت سلمان نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور اس کے رسول کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے 3 انسان جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ نمبر 1، قرآن کا حافظ، جو حافظ بنتا ہے دکھاوے کے لیے، خود کو قاری صاحب کہلوانے کے لیے، نہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ نمبر 2، شہید، جو اس لیے میدان جنگ میں لڑے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں اور اس کی واہ واہ ہو، نہ کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا ہو۔ نمبر 3، مالدار، جو دکھاوے اور جھوٹی عزت کمانے کے لیے بہت صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام ہمیں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور آل پر کلک کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں بہن بھائیوں سے شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ راستے میں گری پڑی چیز کا حکم۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ظرف، اس کا بندن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے 1 سال تک اس کی تشہیر کرو۔ اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تمہاری ہو گئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کسی نے بغیر ظلم و زیادتی کے گھر بنایا یا بغیر ظلم و زیادتی کے کوئی درخت لگایا تو جب تک اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس میں سے ایک بھی نفع اٹھاتا رہے گا، اس گھر بنانے والے یا درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس کسی نے بھی بغیر ظلم و زیادتی کے گھر بنایا، اگر کسی کا حق لے کر کسی پر ظلم کر کے بنایا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آخر پر آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل
نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور اپنے بھائیوں دوستوں سے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ حافظ۔